السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ناظرین، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، بالکل آپ ویڈیو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل میں علامہ علی رضا رضوی صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی ان کے بارے میں کہ تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، سیاست پہ مجلس پڑھ رہے ہیں۔ تو کسی کو یہ کیوں لگتا ہے کہ جب بھی کوئی حق بولنے لگتا ہے، علامہ علی رضا رضوی صاحب کا بھی ایک زبردست مجھے بات یاد آ رہی ہے، ایک جملہ ان کا کہا ہوا ہے ان کی مجلس کا، کہ انہوں نے اپنی ایک مجلس میں کہا تھا کہ جب بھی کوئی حق بولتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں علی والا ہو گیا۔ تو بہت زبردست جملہ ہے۔ جس طرح طارق جمیل صاحب نے کہہ دیا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہے تو سنو میں بھی ایک شیعہ ہوں۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ دوسروں کی سوچوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی سوچ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، کم سے کم خود اپنے اوپر اختیار رکھتے ہیں، ایسی سوچیں رکھنے سے گریز کریں جو آپ اپنے لیڈروں کے بارے میں رکھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں ہدایت کا راستہ دینے والے ہیں، یہ ہمیں شیطان کی شکنجوں سے بچانے والے ہیں، یہ ہمیں روحانیت کا سفر کروانے والے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے امام زمانہ کے زمین پہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ تو ہماری کیا اوقات ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں ہم اتنی آسانی سے بات کر دیں یا اٹیک کر دیں۔ عام عوام کو میں کہتی ہوں کہ یہ حق بالکل حاصل نہیں کہ وہ علماء کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں۔ میں ذاتی طور پہ اس چیز کے بہت خلاف تھی کہ جب علامہ علی رضا رضوی صاحب کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بیان ہوئے تو مجھے خود دل سے دکھ ہوا، اور نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح مراجع کرام کے بارے میں اٹیک ہو جاتا ہے، تقلید کے بارے میں بہت سے ایسے لوگ جن کو دین کی الف بے بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی اس چیز پہ آ کے انوالو ہو جاتے ہیں اور فتوے جاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ مراجع کرام کے پیچھے نہیں جا رہے، ان کو نہیں فالو کر رہے، تو آپ کی کس حیثیت سے فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ کی تو پھر کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ، میں اس چیز کو بالکل ناپسند کرتی ہوں، اور یقیناً ہمارا اللہ پاک بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف بات کریں، کسی کے خلاف۔ تو یہاں اگر عالم آ جائے یا مراجع کرام آ جائیں تو ان کے خلاف تو ہمیں ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے پڑھتے ہیں، یہاں ملک سے باہر جاتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں علم کو، تعلیم کو۔ تو ہمیں کیا اس طرح ان کی محنت پہ پانی پھیرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کو ان کے آگے سرخرو ہونا چاہیے، سرخرو کرنا چاہیے، کیونکہ امام زمانہ نے ہمیں انہی سے رجوع کرنے کا کہا ہے۔ کیوں؟ امام زمانہ کو ڈائریکٹ تو کوئی مل نہیں سکتا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو دینی، جب میت ہو جاتی ہے گھر میں، کوئی بھی دینی مسئلہ ہو جاتا ہے، طلاق کی نوعیت ہو یا کوئی بھی اس طرح کی، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ہم مراجع کرام سے رجوع کرتے ہیں، توجیہ المسائل اٹھاتے ہیں۔ ڈائریکٹلی نہ کوئی قرآن سے یہ آیت نکال سکتا ہے کہ کس آیت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، نہ ہی کوئی امام زمان سے ملاقات کر سکتا۔ لازم ہے یہ عالم ہے، یہ مراجع کرام ہے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ سو گائز، میں آپ سے یہی التجا کروں گی کہ جس نے بھی یہ کہا ہو، ان کے آپ بھی برا کمنٹ نہ کریں، بلکہ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، اور اتنی التجا کریں کہ خدا را آپ ایسی چیزوں سے بچیں۔ یہ ہمارے علماء کرام ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں۔ تو بہت بہت پسند ہے مجھے تو علامہ علی رضا رضوی صاحب، مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، کیونکہ ان کی مجالس، ان کا لہجہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا کیا ہوا ہے، اتنی نورانیت عطا کی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو امامہ انہوں نے خود سے نہیں پہنا کہ آپ نے اتنی جلدی ان پہ اٹیک کر لیا ہے، ان کو امامہ پہنانے والے ہی آیت اللہ تقی بہجت ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کے ہاتھوں انہوں نے امامہ پہنا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی تو خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو خاصیت عطا کی ہے۔ خیر، اٹیک کرنے والوں کا کوئی بھی وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کیونکہ شیطان سب کے ساتھ ہے۔ تو یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے تو آپ شیطان کو ریجیکٹ کریں، کیونکہ شیطان اسی کے پاس آتا ہے جس کے پاس دین زیادہ آنے لگتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، اور آج کی ٹاپک یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ اپنے علماء کی عزت کریں، ان کی عزت کریں گے تو معاشرے میں، محلے میں، گھروں میں کوئی مقام حاصل کریں گے، روحانی سفر اختیار کریں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، امام کے قریب ہوں گے۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔